وَأُبْرِهُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جناب عیسیٰ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی تھی، کوئی کوڑی کے مرض والا آتا، جناب حضرت عیسیٰ ہاتھ پھیرتے اللہ شفا عطا فرما دیتا۔ کوئی مادر زاد اندھا جناب حضرت عیسیٰ کے پاس آتا، ہاتھ لگاتے اللہ آنکھوں کا نور عطا فرما دیتا۔ مردے کو ٹھوکر لگاتے اللہ زندگی عطا فرما دیتا۔ وہ شانوں والے پیغمبر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج اپنے امتیوں کے جرمٹ میں جناب حضرت عیسیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے امتیوں سے جناب عیسیٰ کہتے ہیں اے میرے امتیوں، اللہ نے مجھے نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے، اللہ کریم نے نبوت عطا فرمائی ہے، کائنات کے بادشاہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے، لیکن ایک حسرت میری بھی ہے، ایک آرزو میری بھی ہے۔ جناب حضرت عیسیٰ کے امتی پوچھتے ہیں اے جناب عیسیٰ، آپ کی کیا حسرت ہے، آپ کی کیا آرزو ہے؟ جناب حضرت عیسیٰ کہتے ہیں سوال کرنے والوں، آرزو یہ ہے رب ذوالجلال اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ کا زمانہ عطا فرمائے۔ جناب عیسیٰ، اللہ نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، آخری نبی کا زمانہ کیوں پانا چاہتے ہیں؟ جناب حضرت عیسیٰ امتیوں کو کہتے ہیں اے میرے امتیوں، دل میں خواہش اس لیے ہے محبوب مصطفیٰ کا زمانہ مل جائے، رب ذوالجلال کے لاڈلے محبوب کا زمانہ مل جائے، ادھر حضور کے زمانے میں عیسیٰ بن مریم آ جائے، محبوب پاک اپنے قالین کے تسمے باندھ رہے ہو، عیسیٰ ابن مریم محمد مصطفیٰ سے کہے اے لجپالا اپنا پاؤں مبارک آگے کیجئے، قریب آقا اپنا پاؤں آگے کرے۔ عیسیٰ ابن مریم محمد مصطفیٰ کے جوتے کے تسمے باندھ کے زمانے کو بتائے اے زمانے والو، یہ عیسیٰ ابن مریم وہ ہے جو محمد مصطفیٰ کے جوتے کے تسمے باندھ کے اپنے مقدر پہ ناز کیے جا رہا ہے۔ سب سے اللہ کے لاڈلے اور پیارے نبی جنہیں کائنات میں نبوت کا تاج رب نے عطا فرمایا ہے، وہ محبوب کریم کی امت میں ہونے کی دعائیں کیے جا رہے ہیں۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی۔ قاضی فائز عیسیٰ نے نظریہ اللہ بیٹھا جو بے شک چوک کرے، سیدی اعلیٰ حضرت بہت عرصہ پہلے بتا کے چلے گئے ہیں کہ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی، سب سے پریشان بیٹھے ہو، حضور علیہ السلام نے ذکر خیر سن کے بھی پریشان نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جناب حضرت شیخ مہدی الفاسی دلائل الخیرات شریف کی شرح میں آپ فرماتے ہیں ذکر رسول سن کے جس کے ماتھے کا بلب فیوز ہو جائے، جس کے ماتھے پہ شکم پڑ جائے، حضرت شیخ مہدی الفاسی آپ فرماتے ہیں جس کے چہرے کے اوپر پریشانی کے آثار آ جائے، حضور کا ذکر سن کے وہ اپنے مقدر پہ روئے، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی بندہ مومن کا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ پھول کھلا ہوا ہو اور بلبل کنارہ کر کے گزر جائے،
شمع جل رہی ہو اور پروانہ اس کے اوپر آ کے اپنی جان نہ دے دے، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ ذکر رسول کیا جائے اور امتی کا چہرہ حشاش بشاش نہ ہو جائے۔ رب ذوالجلال نے ہمیں وہ محبوب عطا فرمایا ہے، اللہ کے سارے نبی شانوں کے ساتھ کائنات میں آئے، لیکن جس شان سے آمنہ کا لال کائنات میں آیا ہے اس شان سے دوسرا کوئی نہیں آیا ہے۔ آؤ آگے چلتے ہیں۔ جناب حضرت دانیال علیہ السلام، آپ کا زمانہ ہے اور آپ کے زمانے میں ایک بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، بخت نصر اس بادشاہ کا نام تھا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے زمانے میں گزرا، بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ نے خواب دیکھا، صبح اٹھا اور خواب بھول گیا کہ میں نے خواب کیا دیکھا ہے۔ اب سب کو بلاتا ہے، اپنے درباری مولویوں کو بھی بلاتا ہے، آؤ مجھے بتاؤ میں نے خواب کیا دیکھا ہے۔ سارے کہتے ہیں حضور خواب بتائیں، ہم اس کی آپ کو تعبیر بتا دیں گے۔ اب یہ تو نہیں پتا کہ آپ نے خواب کیا دیکھا ہے۔ اعلان کیا کہ کوئی آئے آ کے مجھے میرا خواب بتائے، اور جو نہ بتا سکا یا غلط بتایا میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ حضرت دانیال علیہ السلام آپ اس کی قید میں تھے، بادشاہ بخت نصر کی قید میں حضرت دانیال علیہ نبی علیہ السلام بخت نصر کی قید میں تھے۔ آپ تک خبر پہنچی کہ درباری مولوی تو سارے پیچھے ہو گئے ہیں، اب مجھے ہی جانا پڑے گا۔ اور یہ درباری اکثر پیچھے ہو جاتے ہیں جب بھی بات ناموس رسالت کیا جائے، جب بھی بات ختم نبوت کیا جائے، یہ درباری ایسے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی میدان عمل میں آپ کو بغیر ٹانگوں کے کھڑا نظر آتا ہے، زمانہ اسے خادم حسین رضوی کے نام سے یاد کرتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام، آپ نے درباری سے کہا کہ مجھے بادشاہ کے پاس لے چل، میں اسے اس کا خواب بھی بتاؤں گا اور اس خواب کی تعبیر بھی بتاؤں گا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو بادشاہ بخت نصر کے پاس لایا جاتا ہے، اور جناب حضرت دانیال علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تجھے بتاتا ہوں تو نے خواب کیا دیکھا ہے، اور ساتھ اس کا مطلب بھی بتاؤں گا۔ کہنے لگا دانیال سنا ہے نا، اگر غلط بتایا تو سر تن سے جدا کر دوں گا۔ جناب حضرت دانیال علی نبینا علیہ السلام اسے کہتے ہیں، اور پاگل انسان، اللہ کا نبی ہوتا ہی وہ ہے جو بیٹھا عرش پہ ہو خبر عرش کی دیا کرتا ہے، جو ہو عرش پہ خبریں فرش کی دیتا ہے۔ میں تجھے بتاتا ہوں تو نے خواب کیا دیکھا ہے۔ جناب حضرت دانیال علیہ السلام اسے بتانا شروع کرتے ہیں کہ تو نے خواب کیا دیکھا ہے۔ جناب حضرت دانیال اسے بتاتے ہیں تو نے خواب میں ایک بت دیکھا ہے، اتنے دراز قد کا بت تو نے خواب میں دیکھا ہے، جس کا سر آسمان سے ٹکرا رہا تھا، جس کے پاؤں زمین کے ساتھ لگ رہے تھے، سر سے لے کے ناف تک وہ بت سونے کا بنا ہوا تھا، ناف سے لے کے گھٹنے تک وہ بت چاندی کا بنا ہوا تھا، گھٹنے سے لے کے پاؤں تک وہ بت مٹی کا بنا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک نور کا حالہ آتا ہے، ایک نور آتا ہے، آکے وہ نور اس بت کے ساتھ ٹکراتا ہے، وہ اتنا بڑا بت ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، لگتا ایسے ہے جیسے یہاں کبھی بت تھا ہی نہیں۔ کہنے لگا آپ نے خواب تو ٹھیک بتایا ہے، اب بتائیں خواب کا مطلب کیا ہے؟ جناب حضرت دانیال اسے کہتے ہیں تیرے خواب کا مطلب یہ ہے آخری زمانہ آنے والا ہے جب ہر طرف لوگ بت پرستی کرتے ہوں گے، ہر طرف لوگ بتوں کے سامنے سجدہ کرنے والے ہوں گے، لوگ رب ذوالجلال کو چھوڑ کے، وحدہ لا شریک کو چھوڑ کے، پتھر کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے اپنے سر ٹیکنے والے ہوں گے، ان کے سامنے جھکنے والے ہوں گے۔ اتنے میں اللہ کرم فرمائے گا، اتنے میں رب کرم فرمائے گا، حرام کی چوٹیوں سے نور محمد
محمد چمکے گا، لوگ جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کے، لوگ بتوں کو چھوڑ کے اپنا سر سجدے میں رکھ کے کہنے والے ہوں گے سبحان ربی الاعلی۔ فرمایا کہ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ہر طرف جب لوگ بت پرستی کرنے والے ہوں گے، بتوں کے سامنے سر ٹیکنے والے ہوں گے، اللہ کرم فرمائے گا، فاران کی چوٹیوں سے نور محمد چمکے گا، وہ لوگ بتوں کو چھوڑ کے سر سجدے میں رکھ کے وحدہ لا شریک کی تسبیح بیان کرتے ہوئے کہیں گے سبحان ربی الاعلی۔ جناب حضرت دانیال علیہ السلام اور بادشاہ بخت نصر کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، موضوع سخن میرے اور آپ کے آقا کی ذات ہے۔ اسی ذکر رسول والی محفل کو محفل میلاد کہا جاتا ہے، پھر کیوں نہ جھوم کے کہیں گے سب سے سب سے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمشاں وہ لے لے آیا ہمارا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام کا یہ کمال ہے کہ بادشاہ کی قید میں رات دیکھے جانے والے بادشاہ کے خواب سے جناب حضرت دانیال علیہ السلام باخبر ہیں، جو اقسام میں پیچھے کھڑے ہو کے مقتدی بن کے نماز پڑھیں، اور جناب حضرت دانیال کے علم کا یہ عالم ہے، امام الانبیاء کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اور یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے حضور کی ختم نبوت کے نعرے لگائیں، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام پڑھیں تو آقا اس سے بے خبر ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ میرے کریم آقا کے صحابی ہیں جناب حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور کے صحابہ جناب حضرت نعیم بن، خاموشی سے بیٹھو کیا ہے؟ اے بچے خاموش ہو جاؤ۔ حضور کے صحابہ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نخام کہہ کے بلاتے تھے، اور عربی میں نخام کھانسنے والے کو کہتے ہیں، جو ہر وقت کھانستا رہے، کھانسی لگتی رہے جسے، اسے نخام کہتے ہیں عربی میں۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لوگ نخام کہہ کے بلاتے۔ ایک دن صحابی رسول جناب حضرت نعیم بن عبداللہ کے پاس آ جاتے ہیں، سبحان بجلی تے نہیں گئی اچیا ہو سبحان اللہ۔ حضرت نعیم بن عبداللہ کے پاس حضور کے صحابی آ جاتے ہیں، آ کے سوال کرتے ہیں، اے جناب حضرت نعیم بن عبداللہ، آپ کو کھانسی بھی نہیں ہے، پھر بھی حضور کے صحابہ آپ کو نخام کہہ کے بلاتے ہیں، آپ کو برا نہیں لگتا، چڑ نہیں چڑھتی، آپ کو برا نہیں لگتا کہ لوگ آپ کو کھانسنے والا کہہ کے بلاتے ہیں؟ جناب حضرت نعیم بن عبداللہ کہتے ہیں، اے سوال کرنے والوں، چڑ تو جب چڑھتی، برا تو تب لگتا جب یہ لقب کسی دنیا دار نے عطا فرمایا ہوتا۔ یہ لقب مجھے کسی دنیا دار نے عطا نہیں فرمایا، بلکہ نبیوں کے سردار نے عطا فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اے نعیم بن عبداللہ، یہ انسیڈنس کب ہوا کہ حضور نے آپ کو نخام کہہ کے بلایا؟ جناب حضرت نعیم بن عبداللہ کہتے ہیں، جب اللہ نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمائی، جی آہو سبحان اللہ، جب رب ذوالجلال نے اپنے لاڈلے اور پیارے محبوب کو معراج عطا فرمائی، ان دنوں مجھے ہلکی ہلکی کھانسی تھی۔ جب کریم آقا معراج سے واپس تشریف لائے، میری ملاقات
نبیوں کے سلطان سے ہو جاتی ہے۔ کریم آقا سے میری ملاقات ہوئی، حضور نے فرمایا اے نعیم بن عبداللہ، آج تجھے خوشگوار سی بات میں بتائیں۔ آقا جی بتائیے۔ میرے آقا نے فرمایا سمیتو مقام نعیم بن عبداللہ فی الجنت او کما قال، فرمایا نعیم بن عبداللہ میں جنت میں تھا، تو زمین پہ کھانستا تھا، اب تمہاری کھانسی کی آواز کو جنت میں سماعت کیے جا رہے تھے۔ میں اور آپ اگر دروازہ بند کر کے کمرے میں بات کر رہے ہوں، باہر کوئی کھانسے، ہم کہتے ہیں باہر دیکھنا کوئی کھانس رہا ہے، کسی کی کھانسی کی آواز آ رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کون کھانس رہا ہے۔ اور نبیوں کا سلطان اللہ نے وہ شانیں اپنے محبوب کو عطا فرمائی کہ جنت میں ہے، زمین پہ پتہ ہے کھانسی کی آواز بھی آ رہی ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ کھانس نعیم بن عبداللہ رہا ہے، جو نبیوں کا سلطان کھانسی کی آواز تک سے باخبر ہے۔ وہ نبیوں کا سلطان میرے اور آپ کے درود سے بھی باخبر ہے کہ کون کہاں پہ بیٹھ کے کس نام سے میری ذات اقدس پہ درود و سلام پڑے جا رہا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شانیں عطا فرمائی ہیں، یہ مقام عطا فرمایا ہے، یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ نبیوں کے سلطان کے کائنات میں آنے سے پہلے اللہ نے حضور کے چرچے عام کیے ہوئے ہیں۔ صاحب طبقات نے اس بات کو لکھا ہے، اور حضور ضیاء الامت جسٹس